غریب لڑکے کی کامیابی مکمل جذباتی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کا گھر کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ بارش کے دنوں میں چھت ٹپکتی تھی اور سردیوں میں ٹھنڈی ہوا دیواروں کے سراہوں سے اندر آتی تھی۔ احمد کے والد ایک مزدور تھے جو صبح سویرے کام کی تلاش میں نکل جاتے اور شام کو تھکے ہارے گھر واپس آتے تھے۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ کئی بار رات کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ احمد کی والدہ اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھلا کر خود بھوکی سو جاتی تھی، لیکن کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ احمد بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ اس کا خواب تھا کہ ایک دن بڑا آدمی بن کر اپنے والدین کی زندگی بدل دے گا۔ ایک دن اسکول میں استاد نے فیس مانگی۔ احمد خاموش کھڑا رہا کیونکہ اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے۔ احمد اگر کل تک فیس جمع نہ ہوئی تو اسکول آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سر جھکائے گھر واپس آیا۔ اس رات اس نے اپنے والد کو پریشان دیکھا۔ والد کے پاس صرف چند سکے تھے اور گھر میں آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھے گا بلکہ ان کے لیے محنت بھی کرے گا۔ اگلے دن وہ اسکول کے بعد ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ صبح اسکول جاتا اور شام سے رات تک چائے کے کپ دھوتا، میزیں صاف کرتا اور گاہکوں کو چائے پیش کرتا۔ بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے، "ارے احمد، تم بھی کیا بڑے آدمی بنو گے؟" مگر احمد صرف مسکرا دیتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ ایک پرانے لیمپ کی روشنی میں پڑھائی کرتا۔ کئی بار نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی، مگر وہ پھر بھی کتاب کھول لیتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس کے والد کام کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ اب گھر کا خرچ چلانا اور بھی مشکل ہو گیا۔ احمد نے ہوٹل پر زیادہ وقت کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک شام ہوٹل پر ایک بزرگ شخص آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ احمد ایک طرف کھڑا کتاب پڑھ رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا، "بیٹا، تم کام بھی کرتے ہو اور پڑھائی بھی؟" احمد نے کہا، "جی، میرا خواب ہے کہ میں بڑا آدمی بنوں اور اپنی والدین کی زندگی بدل دوں۔" بزرگ اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ چند دن بعد وہ دوبارہ آئے اور احمد کو کچھ کتابیں تحفے میں دیں۔ احمد خاموشی سے نہال ہو گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ آخر کار
امتحان کا وقت آ گیا۔ امتحان کے دن احمد نے دل لگا کر پرچے حل کیے۔ نتائج کا دن آیا تو پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ احمد نے نہ صرف اپنے اسکول بلکہ پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اخبارات میں احمد کی تصویر چھپی۔ کئی لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے آج اس کی تعریف کر رہے تھے۔ لیکن احمد کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے شہر جانا پڑا۔ شہر کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا، دن میں پڑھائی کرتا اور رات کو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا۔ کبھی کبھی اتنی تھکن ہوتی کہ کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی، مجھے کامیاب ہونا ہے۔ 4 سال مسلسل محنت کے بعد اس نے انجینئرنگ مکمل کر لی۔ کالج کے آخری سال میں ایک بڑی کمپنی نے انٹرویو لیا۔ سینکڑوں امیدواروں میں سے احمد منتخب ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی وہ سیدھا اپنے گاؤں گیا۔ اس نے اپنے والد کے ہاتھ میں رقم رکھی اور کہا، اب آپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ والد رو پڑے۔ ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کچھ سال بعد احمد کمپنی کا اہم افسر بن گیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک خوبصورت گھر بنوایا۔ پھر اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ وہ دن یاد آئے جب فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی دن اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک مفت اسکول بنایا جہاں غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ افتتاح کے دن پورا گاؤں جمع تھا۔ احمد نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، غربت جرم نہیں، ہار مان لینا جرم ہے۔ اگر انسان محنت کرے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ لوگوں نے زوردار تالیاں بجائیں۔ آج احمد صرف ایک کامیاب انسان نہیں تھا بلکہ ہزاروں بچوں کی امید بن چکا تھا۔ اور یوں ایک غریب لڑکا جس کے پاس کبھی اسکول کی فیس تک نہیں تھی، اپنی محنت، صبر اور لگن کی بدولت کامیابی کی ایسی منزل پر پہنچ گیا جہاں سے وہ دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی بانٹنے لگا۔ سبق: محنت، صبر اور ایمان کے ساتھ دیکھا گیا خواب ایک دن ضرور پورا ہوتا ہے۔